حافظ عبداللہ صاحب، زبیر صاحب کا کہنا ہے زبیر صاحب کا کہنا ہے کہ مذاکرات ایک راستہ ہے تاکہ ایک اچھا میسج جائے. جے یو آئی مذاکرات پی ٹی آئی سے کرنے کی مخالف ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ندیم بھائی، میں تو ایک دو تین باتوں کی وضاحت کروں گا. جو زبیر بھائی نے بھی کی ایکسٹینشن کی بات کی جنرل باجوہ صاحب کی، اس وقت پی ڈی ایم نہیں تھی. جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح تھا. انہوں نے ایکسٹینشن میں ووٹ کرنے کے حوالے سے کوئی حصہ نہیں لیا، وہ ان سے دور رہا اور اس کے خلاف تھا. جمعیت علماء اسلام اس کے خلاف تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے بات کی، میں کون تھا مجھے پتہ نہیں ہے، انہوں نے بات کی کہ ملنے میں کیا فائدہ ہے امریکن سفیر کا. یہ اصل میں یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہے. آپ کو یاد ہوگا اپنی حکومت گرانے میں انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا سائفر آپ کے سامنے امریکہ کو، پھر کہا کہ نہیں میری حکومت باجوہ نے گرائی، پھر کہا کہ نہیں میں نے باجوہ کے مشورے سے 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کی. یہ انہوں نے بات کی. اب یہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ان کے سابقہ وزراء پارٹی کے رہنما کیا بیرونی ممالک کے سفراء یورپین ممالک کے امریکن کے پاس نہیں گئے کہ کیا کرنے کے لیے گئے ہو؟ اور یہ شخص جب وزیر اعظم تھا، خواہ سعودی میں ہو امریکہ میں ہو جہاں بھی ہو، انہوں نے وہاں گندے کپڑے دھوئے، حکومت ریاست پر سیاسی لیڈرشپ پر کرپشن کا اور کرپٹ ہونے کا الزام لگایا. پھر کہتے کہ میرے ساتھ سرمایہ کاری کرے ہمارے ملک میں پاکستان میں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. آپ کو یاد ہے 126 دن کے دھرنے میں ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوانا، شیور نافرمانی کی بات کی. چائنا کا جو پریزیڈنٹ آ رہا تھا اس کا راستہ روکا گیا، سی پیک کا راستہ روکا گیا. اس نے وہ کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ریاست مضبوط ہو؟ جہاں تک آپ نے مذاکرات کی بات کی، دیکھیں جمعیت علماء اسلام مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. ایک ایسے شخص کے ساتھ جو شخص آئین شکن ہو اور قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بددیانت ہو، اور سپریم کورٹ نے اس کو آئین شکن ثابت کیا قاسم سوری کے کیس میں، سپریم کورٹ نے ان کو بددیانت ثابت کیا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں، فارم فنڈنگ کیس میں ایک آئینی ادارے الیکشن کمیشن نے اس کو چور ثابت کیا کہ اس نے اسرائیل سے بھی پیسے لیے، جھوٹا ہے، اس نے انڈین سے بھی پیسے لیے، اس نے پتہ نہیں کہاں کس سے پیسے لیے اور کہاں گئے وہ پیسے. اور الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، انہوں نے تو شخانہ میں اس کو بھی چور ثابت کیا. یہ تمام چیزیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ریاست کی فورس پہ حملہ کیا، زمان پارک میں 2 دفعہ جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا، انہوں نے عدالت کی توہین کی، انہوں نے آئین کی توہین کی، انہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی. انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ڈکٹیٹر نے کیا. ڈکٹیٹر کا کام آئین شکنی تھا، اس نے آئین شکنی کی. ڈکٹیٹر کا کام اسمبلی کی تحلیل تھی، اس نے اسمبلی کی تحلیل کی. آج چاہتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی چاہتے تھے، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. آج وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، عمران خان وہی کچھ کر رہا ہے. لہٰذا اس شخص کے ساتھ بیٹھنا یہ سیاست کو گندا کرنا ہے. اس شخص کا سننا، یہ سیاسی آدمی نہیں ہے، یہ سیاسی طور پر ایک انتہا پسند، شدت پسند آدمی ہے. یہ جمہوریت کے ماتھے پر ایک سیاہ دبا اور سیاہ داغ ہے. اس کے ساتھ بیٹھنا سیاست کو آلودہ کرنا ہے. اس لیے جمعیت علماء اسلام نے یہ موقف اپنایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور پھر یہ فیصلہ کس نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے؟ تین ارکان پر مشتمل بینچ نے کیا، اور اس بینچ پر پارلیمنٹ نے بالاتفاق عدم اعتماد کا اظہار کیا. آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدلیہ جز ہے آئین کا. تو جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ عدلیہ جز ہے آئین کا، تو آئین تو تخلیق ہے پارلیمنٹ کا، تو پھر عدلیہ بھی تخلیق ہے پارلیمنٹ کا. تو پھر یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. لیکن پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ کیوں میں عمران خان کی مرضی کے مطابق ڈیٹ دے دوں؟ 90 دن کے اندر الیکشن کرنا یہ آئینی تقاضا ہے، لیکن اس سے آبو پر کرنا، اگر عمران خان کی مرضی شامل ہو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. آئینی مدت پوری کرنا آئینی تقاضا ہے. حامد رضا صاحب کو بھی ساتھ شامل کر لیں. لیکن اگر مشاورت سے آپ آئین توڑے پر کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. حامد رضا آئین تو توڑنا نہیں چاہیے حافظ صاحب. آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہی بقا کا راستہ ہے، ادروائز سارا کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. حامد رضا صاحب، یہ سپریم کورٹ کیا اس تنازع کو حل کر سکتی ہے یا سیاسی قوتیں کو یہ حل کرنا چاہیے؟ حامد رضا صاحب سے پوچھ لیں. اجازت ہے ندیم بھائی، ایک بات کی اجازت ہے، پھر حامد رضا کے پاس آپ جائیں. کیا آئین میں یہ ہے کہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کے وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑ دے؟ کیا یہ آئین میں ہے؟
ویسے تو جو جس طریقے سے سمجھیاں توڑی گئی ہیں وہ طریقہ کار ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں میں نے جنرل باجوہ سے مشورہ کر کے سمجھیاں توڑی تھی، تو سارا طریقہ کار تو آئین کے اوپر، جمہوریت کے اوپر تو سوال وہیں سے اٹھ جانا چاہیے۔ میں ابھی کی بات کرتا ہوں